قرآن و حدیث کی روشنی میں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بے شمار برکتوں سے نوازا ہے۔ وقت میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلقہ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی جس چیز کو قرآن نے حلال کہا اس کو حلال جانا اور اس پہ عمل کیا اور اس طرح زندگی گزاری، اور جس چیز سے قرآن اور سنت نے روکا یہ حافظ صاحب اس سے رک کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس حافظ کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا فیضان ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پروٹوکول، یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ شان اللہ تعالیٰ صرف یہاں تک محدود نہیں رکھے گا، کہاں تک لے کے جائے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ اعزاز، یہ شان، یہ مقام، یہ سٹیٹس، یہ بلندی عطا فرمائے گا کہ یہ حافظ قرآن، مثال کے طور پر حافظ سبحان کرامت صاحب اپنے گھر میں سے 10 بندوں کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے بچائیں گے، پل صراط سے پار کرائیں گے اور جنت کا مہمان بنائیں گے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ اعزاز اللہ نے اس امت کے حافظوں کو عطا فرمایا ہے، تو جو صاحب قرآن ہیں ان کی شان کا پھر عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزاں حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے لیں گے آسیوں کو آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ یہ اعزاز اللہ نے حافظ قرآن کو عطا فرمایا ہے۔ وہ اپنے گھر میں سے 10 بندوں کو، 10 بندے کون سے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلہم قد وجبت لہ النار، وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنمی کنفرم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو سرکار کے قدموں کے صدقے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کی دولت موجود ہے وہ حافظ قرآن ان 10 گھر والوں کو جن کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس حافظ کی سفارش پر اللہ ان 10 بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تو یہ خصوصی حدیث پاک حافظ قرآن کی شان میں ہے، حافظ قرآن کے والدین کی شان میں ہے، حافظ قرآن کے گھر والوں کی شان میں ہے، حافظ قرآن کے رشتہ داروں کی شان میں ہے۔ اب اس حدیث پاک سے کافی مسائل اخذ ہوتے ہیں، اختصار کے ساتھ چند میں اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کی یہ ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے قرآن پڑھ لیا بس بات ختم، آمین کروا لی بس بات ختم۔ قرآن پڑھ کے یاد بھی رکھنا ہے اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کا آغاز بھی کرنا ہے، درس نظامی کو مکمل کر کے اور اس کے مطابق اس قرآن کے فیضان کو سارے لوگوں میں آگے تقسیم بھی کرنا ہے۔ یہ بھی اس حدیث پاک سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے حافظ صاحب خود بھی جنت چ جان گے، اپنے گھر والوں بھی جنت چ لے کے جان گے، خود بھی حافظ صاحب جنت چ جان گے، اپنے گھر والوں بھی جنت چ لے کے جان گے۔ اور پھر اس حدیث پاک جو اے بھی ثابت ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت دے حافظاں نو اے مقام عطا فرمایا ہے
اور نبی دے وسیلے دے نال، نبی دے توسل دے نال، نبی دے صدقے دے نال شفاعت کر کے اپنے رشتہ دارانو بھی جہنم تو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلا عقیدہ صحیح ہو تو پھر حافظ قرآن اس کی عمر 12 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے، 15 سال ہے، 11 سال ہے، 10 سال ہے، جتنی بھی عمر ہے اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے 10 جہنمیوں کو جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت عمل، آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی مبارک کی، تو داڑھی مبارک رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کنگھی کرنا یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی شریف کو تیل شریف لگانا یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، جب کنگھی کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل سامنے موجود تھے، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش داڑھی مبارک سے 2 بال مبارک ٹوٹیں اور میں آگے بڑھ کر وہ بال مبارک حاصل کر لوں۔ عاشقوں کی خواہشیں کتنی پیاری ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہی تمنا ہے، ان نظر الیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر صدیق کی ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ہر وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اللہ نے ایسی خواہش پوری کی 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکا، رج رج کے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، رج رج کے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اچھا دیکھنا علم غیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیق اکبر نے مانگے نہیں ہیں، دل میں تمنا کی ہے، تو کنگھی مبارک میں اتفاق سے 2 بال ٹوٹ کے جدا ہو کے علیحدہ ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے صدیق اگر دل کر رہا ہے تو یہ بال حاصل کر لو، اور بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، صحابی کہتے ہیں ہمیں سرکار کے بال مبارک مل جائیں دنیا وما فیہا سے یہ بہتر ہے، 2 بال مبارک مل گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ برکت تبرک کا عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے، ان بالوں کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے گھر رکھ دیا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے بال ٹوٹتے ہیں تو نالیوں میں جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ٹوٹتے ہیں تو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھے جاتے ہیں۔ مٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیانی کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں ازلی چوڑ ڈٹھا، کوئی بشر آکے کوئی نور آکے کہ وہ پیندہ جگ وچ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ اچھا بال مبارک حاصل کر لیے، چاندی کی ڈبیا میں رکھ دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب رات ہوئی تو میرے سارے گھر میں بڑی سونی قرات میں قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، ساری رات قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، میں بڑا حیران دیکھا کمرے سین باہر قرات کی آواز آتی ہے، تلاوت کی آواز آتی ہے، قاری نظر نہیں آتا، حافظ صاحب کوئی نظر نہیں آتے، حافظ قرآن کی آمین میں تشریف لانے والوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تو حافظ صاحب میرے دل کی جانب بیٹھے ہیں نا، صدیق اکبر فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حافظ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ صبح کی نماز میں نے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب نہیں نظر آ رہے، حافظ صاحب نہیں نظر آ رہے، لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا بکر اما علمتا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، صدیق اکبر آپ کا پتہ نہیں ہے کل رات کو جو میری داڑھی شریف کے بال مبارک لے کر گھر میں گئے تھے، چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے گھر میں رکھا تھا، جس کمرے میں رکھا ہے ساری رات اس چاندی کی ڈبیا کے ارد گرد اللہ کے فرشتے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں، تو فرشتے آ جاتے ہیں
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے عاشق کی کیا شان ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو میں سنانے لگا ہوں آخری حدیث پاک ہے، اس میں جو سند ہے نا بڑی کمال کی سند ہے، بڑی کمال کی سند ہے۔ اس میں جو نام ہے ہر نام ہی کمال کا نام ہے، آپ سنیں گے جھوم جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، ریاض الندرہ کے اندر تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اس حدیث کا جو متن ہے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز الامال کے اندر، شعب الایمان کے اندر، دیگر ماخذ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک امام باقر سے سنی ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک امام علی مقام سید الشہداء نیزے کی نوک پہ تلاوت کرنے والے قاری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث اپنے بابا جان مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اور گال ختم ہو گئی؟ نہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک امام الانبیاء زہرا پاک کے بابا پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنی ہے۔ کون سی حدیث پاک ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد سورج نے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت، پوری زندگی کبھی سورج نے صدیق اکبر سے افضل کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سورج نے نہیں دیکھا تو اور کون دے سکتا ہے، جس کی عمر اتنی زیادہ ہے؟ کسی نے صدیق اکبر سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ گفتگو اور میری بات ختم ہو گئی۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اما ہاجرہ کے وہاں قدم لگے ہیں۔ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں۔ اب جہاں قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، جہاں پیاروں کی نسبت ہو جاتی ہے، پیاروں کے قدم لگ جاتے ہیں، وہ شان والی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی نشانی ٹھہرتی ہے۔ جہاں قدم لگے ہیں پیارے نوح علیہ السلام کے نبی کے، جہاں قدم لگے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام کے نبی کے، جہاں قدم لگے ہیں پیارے اسماعیل علیہ السلام کے نبی کے، جہاں قدم لگے ہیں پیارے ابراہیم علیہ السلام کے نبی کے، جہاں قدم لگے ہیں پیارے ہود علیہ السلام کے نبی کے، وہ میری اور آپ کی آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے۔ سوال کی طرف کہتے ہوئے میرے نبی کو میرے راستے صدیق نے اٹھایا ہے، وہ قدم لگی ہے ان کے کندھے پہ۔ بتاؤ صدیق اکبر کے کندھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی بڑی شان ہے صدیق اکبر کے کندھوں کی، تو صدیق اکبر کے بازوؤں کی کیا شان ہوگی؟ صدیق اکبر کے ہاتھوں کی کیا شان ہوگی؟ صدیق اکبر کے پیکر کی کیا شان ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حافظ قرآن اور محافظ قرآن کی شان کا اختصار سے میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے، ہماری مسجد، ہماری انتظامیہ، ان کی خوش نصیبی ہے۔ یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا تھا حافظ برات علی سیفی صاحب ان کے بیٹے حافظ محمد عبداللہ سیفی صاحب سے، چلتا چلتا الحمدللہ ہماری مسجد میں 30 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور یہ اس گلشن کا پہلا پھول ہے۔ اس کے بعد 4 بچوں نے اور بھی الحمدللہ حفظ کر لیا ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر کرامت صاحب آپ کی اور بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کا بچہ حافظ بن کے پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے درس نظامی بھی پڑھ رہا ہے۔
بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.